بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا ہمارا درس نمبر 18 جس کا موضوع عہد کی پابندی دینداری کی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا دین کامل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس دین کامل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، اس میں ایمان کے بعد جن باتوں پر بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے وہ اچھے اخلاق اختیار کرنا ہے اور برے اخلاق سے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کی اپنی زندگی بہت خوشگوار اور مسرت ہوگی، اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ان کے دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا باعث ہوگا۔ اور اگر کسی انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو اس کی خود کی زندگی لطف و مسرت سے محروم رہے گی، اور جن لوگوں سے اس کا واسطہ اور تعلق ہوگا ان کی زندگیاں بھی بد مزہ اور تلخ ہوں گی۔ یہ تو خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے دنیا کی زندگی میں ظاہر ہونے والے نتائج ہیں جن کا ہر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر رہا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد آنے والی ابدی زندگی میں اچھے اور برے اخلاق کے اور بہت زیادہ نتائج نکلنے والے ہیں۔ خوش اخلاقی کا نتیجہ پہلا یہ ہے کہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام میں انسان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ انہی اخلاقی خوبیوں میں سے ایک عہد کی پابندی ہے، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس بارے میں 3 الفاظ بولے جاتے ہیں: وعدہ، عہد اور معاہدہ۔ اب وعدہ کس سے کہتے ہیں؟ اگر کسی بات کو عام انداز میں ذکر کر دیا جائے تو اسے وعدہ کہتے ہیں۔ اور عہد کس سے کہتے ہیں؟ عہد کہتے ہیں کہ اگر کسی بات کو بہت ہی پختہ کر دیا جائے تو اسے عہد کہتے ہیں۔ اب معاہدہ کس سے کہتے ہیں؟ جب 2 انسانوں یا 2 قوموں کے درمیان کوئی بات طے ہو جائے تو اسے معاہدہ کہتے ہیں۔ تو ایک معاہدہ، ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے بندے سے لیا تھا تو بندوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، بے شک اللہ ہمارا رب ہے۔ اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کے بعد جب دنیا میں انسان آیا، جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد جو زندگی گزارنی تھی وہ کلمہ شہادت کے مطابق زندگی گزارنے والی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی عہد کی پابندی نہ کرے وہ شرعی طور پر گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ کیونکہ آیا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس بارے میں سورۃ مؤمن کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ مومنین کی فلاح و کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدۃ دین، یعنی وعدہ بھی ایک طرح کا قرض بنتا ہے، لہٰذا
اگر کسی کو کچھ دینے کا یا کسی کا کام کرنے کا عہد کیا جائے تو پھر اسے پورا کرنا اپنے اوپر فرض کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں عہد کی پابندی کس قدر فرماتے تھے، اس کا گزشتہ درس میں ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ تو اس کا اندازہ ابو داؤد کی اس روایت سے بھی ہوتا ہے کہ جس کے راوی عبداللہ بن ابی الحمصا ہیں، کہتے ہیں کہ اس دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا، جو کچھ میں نے دینا تھا اس کا کچھ حصہ میں نے دے دیا اور کچھ ادا کرنا باقی رہ گیا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں باقی حصہ بھی اسی جگہ لے کر آتا ہوں، تو پھر میں بھول گیا۔ تقریباً 3 دن بعد کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا، میں اسی وقت وہ لے کر وہاں پہنچا۔ عبداللہ بن ابی الحمصا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ اسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے گیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے بڑی مشکل اور مشقت میں ڈالا، تمہارے انتظار میں میں نے یہاں 3 دن گزارے ہیں، 3 دن سے یہاں ٹھہرا ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے عہد کی پابندی کا اعلیٰ ترین معیار دیا ہے، یعنی کہ عہد کی اتنی پابندی کیا کریں۔ خود اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ جو اعلان نبوت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ عہد کی پابندی کا اعلیٰ ترین معیار دیا ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے تھا، لیکن آپ نے اس حد تک عہد کی پابندی کو شرعی طور پر ضروری قرار نہیں دیا، اس لیے کہ اسلام دین کامل ہونے کے ساتھ دین فطرت بھی ہے۔ چنانچہ رزین میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے سے وعدہ کیا پھر نماز کے وقت تک ان میں سے ایک نہیں آیا اور یہ انتظار کرنے والا نماز پڑھنے کے لیے مقررہ جگہ سے چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عہد کی پابندی کرتے ہوئے دوسرے کا انتظار کرتا رہا تو اس نے حق ادا کر دیا، اور اب اگر یہ شخص نماز کا وقت ہونے پر نماز پڑھنے چلا گیا یا کسی دوسرے ضرورت کے لیے چلا جائے تو اس پر وعدہ خلافی اور عہد شکنی کا الزام نہیں آئے گا اور نہ ہی یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے اپنے بھائی سے آنے کا وعدہ اور عہد کیا اور اس کی نیت یہی تھی کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن کسی وجہ سے وہ مقررہ وقت پر نہیں آیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کرو وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یعنی جب تم کسی بھائی سے کوئی بات کرو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ آپ علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع بھی کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی پابندی کرنے کی بھی تعلیم دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے کہا، ہا تعال اعطیک، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ میری ماں نے کہا، ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا، یعنی کہ معلوم ہوا کہ بچوں سے بھی بد عہدی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ عموماً معاشرہ میں اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عہد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔